أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. ان میں سے آج جس نبی کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام. مشہور قول کے مطابق آپ بھی گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط کی لڑکی ہے. حضرت لوط علیہ السلام گویا کہ ان کے نانا ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جو خاص بات ان کے بارے میں قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے. اسی لیے مثل بھی مشہور ہے کہ ایوب جیسا صبر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دے کر بھی آزمایا ہے اور نعمت چھین کر بھی آزمایا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں واپس چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. یعنی کبھی آپ کی ہر اعتبار سے آدمی ہر اعتبار سے گویا کہ خوش رہتا ہے، ہر چیزیں سہولت کی اور زندگی بسر کرنے کی ہر نعمتیں ہر راحتیں اسے ملتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھین لیتے ہیں. کاروبار میں کبھی گھاٹا ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کبھی اور لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں اور کبھی نعمتیں واپس لے کر آزماتے ہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ان دونوں چیزوں کی گویا کہ اعلیٰ نمونہ ہے، اور ان کی زندگی میں ہم تمام کے لیے ایک سبق ہے کہ چاہے اللہ نعمت دے یا نعمت لے، دونوں حالتوں میں ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات آئی کہ انسان اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو خوش رہنے کا یہی ایک فارمولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے تو شکر بجا لائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت چھین لے تو زیادہ پریشان ہونے کی اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح آزمایا. یہ بہت ہی بڑے مالدار انسان تھے، ان کے پاس دنیا کی اور زندگی بسر کرنے کی ہر قسم کی راحتیں اور چین سکون کی چیزیں موجود تھیں. یعنی ان کے باغات بھی تھے. آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں، ان کے پاس گھر، بنگلہ، گاڑی، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، حتیٰ کہ اولادوں کی کثرت، ہر ایک نعمت تھی. جتنی چیزوں پر انسان دنیا میں اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت ان کو وافر مقدار میں دے رکھی تھی. یعنی پیسہ ہے تو بہت ہی زیادہ، دھن دولت بھی بہت ہی زیادہ، کاروبار بھی اچھا ہے، اسی طرح باغات، غلات وغیرہ، حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے کافی دے رکھے تھے. اولاد سے بھی انسان کو ایک تقویت ملتی ہے. جس کے جتنے زیادہ بیٹا ہو، جتنی زیادہ اولاد ہو، وہ آدمی اتنا زیادہ مضبوط شمار ہوتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا، آپ کو نبی بھی بنایا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ جو نعمتیں تھیں اس کو اللہ کے نبی اپنے صحیح جگہ ہی استعمال کر رہے تھے. غلط جگہ، گناہ کی جگہ پر نعمتوں کا استعمال نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ جو آدمی اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ آزماتے ہیں. کل بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں جنت میں بہت ہی اونچا مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. یعنی اللہ چاہتے ہیں ان میں جنت میں فلاں فلور میں اس کا یعنی اس کی جگہ ہو، فلاں درجات تک یہ پہنچے، لیکن ظاہراً ہم سے کچھ عمل ہو نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں اور انسان اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے بدلے میں گویا کہ جنت میں ہمیں وہ اونچا درجہ جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ درجہ مل جاتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. آپ کی ایک ایک چیزیں اللہ تعالیٰ لیتے رہے، غلات، باغات، ہر چیزیں، حتیٰ کہ آپ کی اولادوں کو بھی اللہ نے واپس لے لیا. جتنی نعمتیں تھیں ظاہری اور زندگی گزارنے کی آسائش کی جتنی نعمتیں تھیں، ہر ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کیا اور آپ کو آزمانا اور آپ کو امتحان لینا شروع کیا.
حتیٰ کہ انسان کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے انسان کی صحت، تندرستی، جان بچے تو لاکھوں پائے۔ صحت اگر ہے تو گویا کہ ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، اپنے پیسے سے، اپنے دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کی صحت بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا نعمتوں میں سے، اس میں سب سے پہلے صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا۔ یہاں تک ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہمیں میسر ہوتا ہے، فریج کا پانی، فلٹر کا پانی کے بارے میں بھی سب سے پہلے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو ٹھنڈا پانی دیا تھا، آپ نے اس کا استعمال کیا تو کیا میری عبادت کی یا نہیں، پوچھ ہوگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صحت تھی وہ بھی گویا کہ دن بدن گھٹنی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیماری آپ کے اوپر مسلط کر دی اور آپ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ یہاں پر بعض لوگ بیماری کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کو کون سی بیماری تھی، یہ بیماری تھی، فلاں بیماری تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے بیماری میں مبتلا کیا گیا، بس ہمیں اتنا ہی کہنا ہے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بعض حضرات بیماری کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں اور ایسی بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ انہیں ایسی بیماری ہو گئی تھی گویا کہ لوگ ان سے گھن کرنے لگے تھے، ان کے جسم پر کیڑا پڑ گیا تھا۔ تو یہ اسرائیلی روایات ہے، ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ قرآن کریم واقعات کی جو اصل چیز ہے مجمل، اس کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا۔ تو قرآن کا جو مزاج ہے اسی مزاج پر ہمیں رہنا چاہیے۔ ہم یہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آزمایا ہے، نعمتیں چھین کر، حتیٰ کہ ان کی صحت بھی خراب ہو گئی اور آپ ایک بیماری میں ملوث ہو گئے، اور سارے لوگ آپ سے کٹ گئے، اور اس وقت آپ کی بیوی ہی تھی جو آپ کے ساتھ رہی۔ بیوی جو ہے، جو ہماری شریک حیات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ ایک نعمت دے رکھی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیارکم لنسائکم، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنی گھر والی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ ہم آج اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو معاشرے میں ٹھاٹ باٹ سے رہے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کو، سلام دعا رکھے، دوسروں کی مدد کرے، اور گھر والے کے ساتھ بالکل وہی درندگی صفت اختیار کرے، بیوی کو دبا کر رکھے، اس پر ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ آدمی یعنی اچھا آدمی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے جتنا اچھا ہو وہی آدمی گویا کہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہی آپ کی کیئر کیا کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے درخواست بھی کی کہ آپ اتنے پریشان ہیں، آپ تو کافی مالدار انسان تھے، اب گویا کہ 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہمیں نصیب نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ یہ لوگوں کے گھروں پہ جا کر کام کرتی تھی، اور جو اجرت ملتا تھا اس سے گویا کہ ان کا گزران ہوتا تھا، میاں بیوی کا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم لوگ اتنے اچھے حالت میں تھے لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹال دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں پر بھی گویا کہ صبر کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 70 سال تک جس خدا نے مجھے کھلایا پلایا، آزمائش آسانیوں میں رکھا، ہر قسم کی نعمتیں دی، ابھی چند دن ہوئے ہیں، میں اس خدا کے سامنے شکوہ شکایت کیسے کروں؟ آپ سوچئے، اتنے پریشان ہیں کہ ایک کروڑ پتی انسان روڈ پتی بن چکا ہے، پھر بھی گویا کہ زبان پر ایک لفظ شکوہ شکایت کی نہیں۔ یہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سر میں ذرا درد ہونے لگتا ہے، گھر میں کچھ پریشانی آ گئی، کاروبار میں ذرا سا لاس ہو گیا، حالانکہ وہ وقتی طور پر آتا ہے، ہم گویا کہ جزا فضا کرتے ہیں۔ کبھی تو نعوذ باللہ ایسے کلمات ہماری زبان سے نکل آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان بھی ہے یا نہیں۔ تو یہاں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کروڑ پتی انسان، ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس ہے، سب چیز چھین چکا ہے، اور ایک بیماری میں وہ ملوث ہے، پھر بھی گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت بھی نہیں کر رہے۔ لیکن جب بہت ہی زیادہ آزمائشیں ہونے لگی اور کئی سال تک آپ بیمار رہے، ہر قسم کی پریشانی سے جوجھتے رہے، تو پھر آخر میں آ کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اب برداشت کی ایک حد ہو گئی، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان کے برداشت کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دعا مانگی اور اسی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گویا کہ آپ کے اوپر سے یہ ساری آزمائشیں ہٹانی شروع کی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ آپ کو جن آزمائشوں سے اللہ نے آزمایا تھا، امتحان لیا تھا، ہر ایک چیز سے آپ کو نجات دی، اور جو نعمتیں آپ کے پاس پہلی تھی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو لوٹا کر دیا، یعنی آپ پر سونا چاندی کی برسات بھی ہوئی۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہوئی، آپ اسے سمیٹ رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ بھائی اسے کیوں سمیٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی نعمت ہے، کہیں اس کی ناقدری نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زیادہ مال دے، رزق کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، تو ہمیں ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعمت کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو ناشکری کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔
تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کی حالت کو دیکھ کر یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کو جو درد تھی، جو تکلیف تھی، ہم نے اسے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس کے اہل عیال اسے عطا کیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے ساتھ اس کی جیسی اور چیزیں عطا کی، رحمةً من عندنا، ہماری جانب سے بطور رحمت کے، وذکریٰ للعابدین، تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ چیز نصیحت بنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک وقت میں آ کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نعمتیں پھر سے لوٹا دیں۔ جو اولاد اللہ نے لے لی تھی پھر سے اولادیں ہوئی، اور جو نعمتیں چھن گئی تھی ساری نعمتیں ان کو واپس مل گئی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے رحمةً من عندنا، میں نے اپنی جانب سے ان پر رحمت کی۔ گویا کہ ہمیں جو دنیا میں رزق ملتا ہے، مال و دولت ملتا ہے، یا معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، ایک عزت اللہ نے دی ہے، تو اس میں ہمارا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم ہوشیار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم طاقتور ہیں، یا ہمارے باپ دادا بڑے تھے تو ہم بھی بڑے بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب رحمةً من عندنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں۔ اور دوسری چیز وذکریٰ للعابدین، کہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعے میں نصیحت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دونوں طرح آزمائیں گے، کبھی نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے اور کبھی نعمتیں چھین کر بھی آزمائیں گے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں یا تو شکر کرنا ہے یا صبر کرنا ہے۔ اور اس دن حدیث آئی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کے دونوں ہاتھ میں، گویا کہ خلاصہ یہی، مفہوم یہی ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن پر اگر مصیبت آئے اور وہ صبر کرے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر اللہ اسے کوئی نعمت دے اور وہ شکر کرے تو یہ شکر کرنا بھی گویا کہ اس کے لیے نعمت ہے، خیر ہے۔ تو گویا کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، ہمیں اگر مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو جو آزمایا جاتا ہے نعمت دے کر زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس لیے کہ پریشان آدمی تو ضرور اللہ کو یاد کرے گا ہی۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو فوراً آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، یا اللہ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ شفا دے دیجیے، یا مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ایسا کر دیجیے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں خدا تو یاد آتا ہی ہے۔ اصل جو آزمائش ہے وہ نعمتوں میں آزمائش ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ شادی کے موقع پر ایک نعمت دیتے ہیں، وہیں پر گویا کہ انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو نعمتوں میں گویا کہ ہماری آزمائش زیادہ ہے، اس لیے ہمیں دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں، چاہے چین میں رہے، چاہے دکھی میں رہے، غم میں رہے یا خوشی میں رہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہی گویا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ میں نے کہا کہ اہلیہ کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اچھا ہو۔ آج حال یہ ہے کہ ہم باہر کے جو لوگ ہیں، گھر کے باہر، ان کے ساتھ تو اچھے سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، مسکرا کر سلام دعا کرتے ہیں، لیکن جو ہی گھر آتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا، 7 بجے بھی گھر آتے ہیں لیکن چہرے پر 12 ہی بجتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ خیر خواہی، یاد رکھیے گا کہ انسان کے جو خیر خواہ ہے، آپ کا جو ہمدرد ہے، سب سے زیادہ آپ کی ہمدرد آپ کی اہلیہ ہے۔ حتیٰ کہ اولاد بھی اتنی ہمدرد نہیں ہوتی، اولاد بھی ایک وقت میں آ کر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن بیوی جو ہے، جو گھر والی ہے، وہ ہر حال میں، چاہے آپ بیمار رہیں، چاہے آپ خوش رہیں، غمی کی حالت میں رہیں، ہر حالت میں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جتنا اچھا ہمارا سلوک ہوگا اتنی ہی گویا کہ وہ وفاداری ظاہر کرے گی۔ تو یہ ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نبی جن کا حال سنیں گے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے، مچھلی والے نبی ہم سنتے ہیں، بے خطبہ میں بھی ان کا تذکرہ آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی جانب بھیجا تھا، لیکن قوم بڑی سرکش تھی، ان کی باتیں سنی نہیں رہی تھی۔ آپ لاکھ دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے، یہاں تک کہ آپ دعوت دیتے دیتے تھک گئے اور لوگوں سے نا امید ہو گئے، اور انہیں عذاب کی دھمکی دے ڈالی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب ضرور آ جائے گا۔ اور آپ یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ چاہ رہے تھے کہ بھائی جب تک میرا حکم نہ ہو آپ دعوت دیتے رہیں۔ یہیں سے ہم دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی سے نا امید نہیں ہونا ہے،
ہم بار بار اگر کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، چلہ 4 مہینہ میں نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، چاہے سامنے والا نہ مانے، چاہے سامنے والا باز نہ آئے، لیکن ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور امتحان میں، ایک اور آزمائش میں اللہ نے آپ کو گھیر دیا، اور ہوا یہ کہ آپ ایک کشتی پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، کشتی بوجھل ہونے لگی، بھنور میں پھنس گئی، پھر طے ہوا کہ بھائی کسی ایک آدمی کو کشتی سے باہر کیا جائے، قرآن اندازی ہوئی تو آپ کا نام آیا، لوگ وہاں جو چند لوگ تھے وہ آپ کو جانتے تھے، آپ کے صلاح اور تقویٰ اور آپ کی بزرگی سے سارے لوگ واقف تھے، تو وہ لوگ راضی نہیں ہوئے کہ آپ کو نیچے پھینکا جائے، لیکن جب بار بار آپ کا نام آنے لگا، قرآن اندازی میں بار بار آپ کا نام آنے لگا، تو بالآخر آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اس طرح آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک روایت بھی ہے کہ اس مچھلی کو کسی اور مچھلی نے بھی نگل لیا، یا خیر وہی بڑی مچھلی ہوگی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے در اندھیرے میں رہے، یعنی تاریکی در تاریکی میں گویا کہ وہ پہنچ گئے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسری رات کی تاریکی، اور تیسری سمندر کے گہرائی کی تاریکی اور اندھیرا۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہیں پر جتنے دن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا آپ وہاں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی، آپ نے وہاں ایک دعا کی تھی، اللہ نے آپ کی دعا سنی، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے نام لیوا انسان تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی گویا کہ نماز ادا کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں چونکہ انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ورنہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، کسی قسم کی مصیبت میں، اور من کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مصیبتوں سے گھبرا کر ہم مسجد سے دور نہ ہو، بلکہ جو ہی مصیبت آئے ہم مسجدوں کی طرف بڑھیں، مصلی اور نماز کی طرف ہمارا رخ ہو۔ جتنے زیادہ ہم نماز کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں اتنی زیادہ مصیبتوں سے بچائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ مدت کے بعد جب بھی اللہ کو منظور ہوا، اب یہاں پر بھی تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ کتنے سالوں تک رہے اور کہاں رہے، قرآن جن باتوں کو مجمل بیان کرتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دینا ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوا، آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور ادھر جو گاؤں والوں کا حال تھا، ان کی قوم کا حال تھا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان پر عذاب آئے، اب آئے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتے ہیں کسی قوم کے خلاف عذاب بھیجنے کو، پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جاتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ ان کے خلاف فیصلہ تو ہو چکا تھا، عذاب بالکل ان کے سروں پر آ چکا تھا، انہیں نظر بھی آنے لگا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر سے ہم نے عذاب کو ٹال دیا۔ کیوں ٹالا؟ تو ان کی ایک خاص ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے، ماحول چینج ہو رہا ہے، اور ایسا انہیں محسوس ہونے لگا کہ نہیں اب ہماری گویا کہ گرفت ہوگی، ایک اللہ کے محبوب بندے کو ہم نے ستا کر پریشان کر کے بستی سے باہر بھگایا ہے، تب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کرنے لگے۔ جب انہوں نے ماحول سے بھانپ لیا تو سارے کے سارے لوگ جنگلوں کی طرف نکل گئے، حتیٰ کہ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان، عورتیں سب نکل گئے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکلے تاکہ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر سکے، انکساری ظاہر کر سکے، اور ہر انسان رونے لگا، اللہ کے سامنے معافی مانگنے لگا کہ اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، آپ معاف کر دیجیے۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو جانور ہے، جانور کو اس کے بچوں سے الگ کر دیا، یعنی بکری کے بچے کو الگ کر دیا، بکری کو الگ، اونٹ کے بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو الگ کر دیا اور گائے کو الگ، تاکہ ماں بیٹے سے دور رہے، ماں اپنے اولاد سے دور رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گائے اپنے بچڑے، چھوٹا بچڑا ہو اس کے بغیر ماں رہ نہیں سکتی، گائے رہ نہیں سکتی، وہ بدک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے جانوروں کو بھی اس طرح اللہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے اللہ ہم تمام پریشان ہیں، اگر آپ کا عذاب آ گیا تو ہم تمام گویا کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان کی یہ عاجزی، ان کا یہ رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک واحد قوم ہے، واحد مخلوق ہے کہ جن پر اللہ نے عذاب بھیجنے کے بعد عذاب کو واپس لوٹا لیا، اور ان کے اس خاص ادا کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم تو پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں، کبھی ہم انسان ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً رو دھو کر اپنے اعمال نامے کو صاف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے۔ انسان کو جو دنیا میں آزمایا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا، یا تو ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش ہم پر بھیجتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے بعد اس عذاب کو روک لیا اور سارے قوم کو بچا لیا، قوم بچ گئی۔ پھر یہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ اتنے میں یونس علیہ السلام جب بھی اللہ کو منظور ہوا وہ پھر بستی میں آئی اور سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ اللہ کے دو نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے اور جن کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پہلے نبی کے واقعے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ خدا جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ ہم جو تقدیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، خیر ہی و شر ہی، چاہے اچھا ہو یا برا، تقدیر پر ہمارا عقیدہ اور ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نعمتوں سے اگر ہمیں آزمایا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، نعمتوں میں آ کر اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جس طرح کیا کہ جب ان پر مصیبت آنے لگی، آزمائش آنے لگی، فوراً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب اللہ کے حضور میں متوجہ ہو گئے، معافی تلافی کرنے لگے۔ اسی لیے ہمارے اوپر بھی کوئی آزمائش آئے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، تو اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان روزانہ انسان معافی مانگنے کا ایک معمول بنا لے، کم از کم سونے سے پہلے معمول بنا لے کہ اللہ دن بھر میں جتنی غلطی ہو گئی، جتنی کوتاہی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے، آپ کا میں کمزور بندہ ہوں، آپ معاف کر دیجئے، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے شیخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں اس طرح دعا کرنی چاہیے گویا کہ ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے باتیں کرتا ہے، باپ کو مناتا ہے، ابھی عید کا موقع ہے تو بچے کو کوئی ڈریس پسند آ گیا، کوئی چیز پسند آ گئی تو ابا کو مناتا ہے، تو اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ باتیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اگر ہم کسی گناہ کے عادی ہیں، وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو ہمیں اللہ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ یہ گناہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں، آپ اس عادت کو چھڑا دیجیے۔ اگر آپ یہ عادت نہیں چھڑائیں گے اور میں یہ گناہ کرتا رہوں گا تو گویا کہ کل قیامت کو پکڑ ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری یہ عادت چھڑا دیجیے تاکہ کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ تو اس طرح ہمیں اللہ سے گویا کہ معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اور انسان معمول بنا لے دن میں کم از کم 2 منٹ 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اپنی دنیاوی چیزیں بھی ہم مانگ سکتے ہیں، آخرت کی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی محتاج ہے، ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے جس طرح اس قوم نے اہتمام کیا، اور پوری عاجزی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بس ہاتھ اٹھا دیے اور زبان سے ٹیپ ریکارڈر کی طرح کلمات جاری ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے اندر سے ایک فیلنگ ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے گویا کہ اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ کسی انسان کو ہم منانے جاتے ہیں تو کتنی عاجزی کے ساتھ ہاتھ پیر پکڑ کر اسے مناتے ہیں، تو اس طرح ہم اللہ کو منانے کی نیت سے ہم دعا مانگیں۔ اس طرح کا ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دینی اور دنیاوی ہر قسم کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے 2 جلیل القدر نبی تھے جن کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، اور ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آخری بات کہ آج جمعہ ہے اور اس رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کے 2 مخصوص کام ہیں جن کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں، تاکہ جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ رمضان یہ پورے سال ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمارا 11 مہینہ کس طرح گزرے، رمضان گویا کہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ یہاں پر ہم عمل کریں گے، مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، سال بھر ہمارا اسی طرح گزرے گا۔ تو جمعہ کے دن کی 2 اہم چیزیں ہیں، جو 2 اہم کام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت دوسرے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور ایسا کام کہ جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس کام کے کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، یعنی جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت گویا کہ ہمارا کام بنانے کے لیے کافی ہے، ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے اللہ کی ایک رحمت کافی ہے، لیکن اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی 1 دفعہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دینی دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں جو ہم فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف جو ہے اس میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آج عزم کرنا ہے کہ ہم پوری زندگی خاص طور پر ہر دن درود پڑھیں گے، لیکن بطور خاص جمعہ کے دن ضرور ہم درود کا اہتمام کریں گے۔ اور حدیث میں کثرت کا لفظ آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف انسان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو حکم ہے زیادہ سے زیادہ انسان پڑھے،
تو کوئی آدمی اگر روزانہ 300 مرتبہ درود کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس حدیث کو پانے والا ہو جائے گا، اس حدیث میں جو بشارت ہے اس کو حاصل کرنے والا وہ انسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دن بھر میں کم از کم، اگر بڑا درود نہ ہو، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی مختصر ہے۔ ہم نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں یا گھر سے نماز پڑھنے آتے ہیں، اتنے وقت میں بھی ہم 100 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نماز میں پڑھیں گے تو 500 مرتبہ آرام سے ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم از کم ہم 500 یا 600 یا 1000 جتنا ہو سکے ضرور پڑھیں۔ جمعہ کے دن تو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اور دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو جمعہ کے دن ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا اہتمام ہو۔ سورہ کہف کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسان جہاں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، یعنی بیت اللہ شریف تک، اللہ تعالیٰ نور کی ایک لڑی قائم کر دیتے ہیں۔ گویا کہ کعبہ شریف تک، یہاں سے لے کر کعبہ شریف تک نور کی ایک لڑی قائم ہو جاتی ہے سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جب آدمی ایک جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک یہ سورہ کہف اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ملتی رہتی ہے۔ ہر جمعہ اگر ہم اس کا معمول بنا لیں گے تو یہ نعمتیں ہمیں ملتی رہے گی۔ اور تیسری ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے اور جمعہ کے دن اسے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، دنیا میں بہت سارے فتنے آئے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ حدیث میں یہاں تک ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں اور دجال اس طرح ہیں، یعنی ہم بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ گویا کہ سارے نبی، ان سے تو دجال بہت ہی زیادہ دور تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ ہمارے نبی نے تو بہت ہی زیادہ ڈرایا ہے، اور یہاں تک کہا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر اسے یوں جھانکے گا بھی تو اس فتنے میں پڑ جائے گا، اور جو بھی اس کے فتنے میں پڑا وہ جہنم میں ہی جائے گا، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سحر کی اور شعبدہ بازی کی ساری صلاحیتیں دی ہوگی۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ اللہ نے اسے اتنا پاور دیا ہے کہ یہ جیسا انسان اس سے مطالبہ کریں گے وہ ایسا کر کے دکھلا دے گا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی دجال کو ماننے سے انکار کرے گا کہ نہیں، میں تجھے خدا نہیں مانتا، یا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا، سارے لوگ اس کی عبادت کرنے شروع کر دیں گے۔ تو ایک آدمی اس کا انکار کرے گا تو وہ دجال اپنے جادو سے، اپنے شعبدہ بازی سے یہ کرے گا کہ اس آدمی کے ماں باپ کو زندہ کرے گا، اور اس کے ماں باپ آ کر گواہی دیں گے کہ بیٹا یہ آدمی ہی گویا کہ اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ ہمیں اپنے والدین سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر والدین اگر دنیا سے چلے جائیں پھر دوبارہ وہ زندہ ہو کر آئے تو انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن دجال کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہوگی، اس کے والدین کو تو زندہ نہیں کر پائے گا، جنات کو گویا کہ وہ حکم دے گا، جنات اس کے ابا اور امی کی شکل میں آ کر، انہی کی آواز میں آ کر وہ بولے گا۔ تو اب ظاہراً تو اسے یہی سمجھ میں آئے گا کہ میرے ابا بول رہے ہیں۔ جب ابا بول دے، وہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر، تو بیٹا گویا کہ ابا کی بات کو اس وقت مان ہی لے گا، اور نعوذ باللہ اپنے ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھ کر دجال کو ضرور مان لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو بہت ہی بڑی آزمائش دے کر بھیجا ہے، اس لیے حدیث میں اس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ اور اس فتنے سے بچنے کے لیے سب سے آسان ترکیب یہی ہے کہ آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ دجال چونکہ اس امت کا بہت ہی بڑا فتنہ ہے، جب اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی بدولت آپ کو اتنے بڑے فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے جو فتنے آئیں گے، چونکہ اب فتنوں کا ہی زمانہ ہے، دجالی ہی زمانہ ہے، یہ آئے دن نئے نئے فتنے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی گویا کہ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ دجال یہ 100 نمبر کا فتنہ ہے تو 80 نمبر، 90 نمبر اور 50 اس کے نیچے جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے ہوں گے سارے فتنے اس کے ضمن میں آ گئے۔ تو جو آدمی سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے ایسے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت ہی آسان سودا ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ لگتا ہے، اگر ہم اس بات کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا انسان کے لیے گویا کہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، جہاد کرنے کے برابر ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی کٹھن کام ہوتا جا رہا ہے، اور اس معمولی سے سودے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ تمام سے گزارش یہی ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر درود شریف کا ہم اہتمام کریں، بلکہ پوری زندگی روزانہ ہم معمول بنا لیں، کم از کم ہم 300 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا درود کیوں نہ ہو۔
اور جمعہ کے دن سورہ کہف کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ رمضان میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں لیکن سال بھر اس کا اہتمام کریں گے، کیونکہ رمضان یہ زندگی بنانے کے لیے ہے، تو اس طرح ہم اپنی زندگی بنائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور ساری بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو صحت کی دولت نصیب فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے بس چند ہی دن رہ گئے ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہے اللہ انہیں معاف فرما دے، ان سے جو اعمال ہوئے ان کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہے اللہ ان میں اخلاص نصیب فرما، ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما، دجال کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اپنی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما، دین اسلام پر جمع رہنا اور قائم رہنا ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو دعائیں کہی گئی مانگی گئی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی تھی مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے ہر ایک سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔